جناب زینب کی چیخ نکلی. میرے پیارے حسین نے ہاتھ منہ پہ رکھا. بہن زینب آواز بلند نہیں کرنی. ہم اس فاطمہ الزہرا کی اولاد ہیں جس نے آخری وقت میں ہمارے ابا علی سے کہا تھا کہ میرا جنازہ رات کو اٹھانا تاکہ کوئی غیر محرم میرے جنازے کے قریب نہ آ سکے, کسی غیر محرم کا سایہ میرے جنازے پہ نہ آ سکے. بہن زینب آواز بلند نہ کرنا, جزا فضا نہ کرنا, ماتم نہ کرنا, اپنے سروں کے بال کو نہ کھولنا. ربانی کہتا ہے اگر محرم کی 10 تاریخ کو کربلا کے میدان میں حسین کی بہن زینب اپنی زلفیں کھول دیتی, زمین پھٹ جاتی, قیامت قائم ہو جاتی. اگر محرم کی 10 تاریخ کو سیدہ زینب اپنے سر سے چادر اتار دیتی, برقع اتار دیتی, آج نہ تم ہوتے نہ ہم ہوتے. میرے حسین نے تو روز ازل کا وعدہ پورا کیا. عالم ارواح میں جب رب اکبر نے کہا ہے کوئی میرا بندہ جس کا بیٹا غرق کروں اور وہ صبر کرے, تمام دنیا والے خاموش تھے. نوح پیغمبر کی روح نے آواز دی, مولا حاضر ہوں. کہہ دو سبحان اللہ. نوجوانوں ذرا جوش سے. رب نے پوچھا ہے میرا کوئی بندہ جس کو آگ میں ڈلواؤں اور وہ صبر کرے. سب خاموش تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح نے آواز دی, میں حاضر ہوں. رب نے پوچھا ہے کوئی میرا بندہ جس کی گردن پہ اس کا باپ تلوار چلائے, اللہ کی رضا کے لیے اس کو ذبح کرے اور وہ صبر کرے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی روح نے آواز دی, میں حاضر ہوں. پھر رب نے پوچھا ہے کوئی میرا بندہ جس کو زلیخا بدراہ کرے, وہ جیل جانا پسند کرے مگر برائی کے کام سے نفرت کرے. سب خاموش تھے. یوسف علیہ السلام کی روح نے آواز دی, میں حاضر ہوں. رب نے کہا کوئی میرا بندہ ہے جو بیٹے کے فراق میں اپنی آنکھوں کا نور دے دے. سب خاموش تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی روح نے آواز دی, میں حاضر ہوں. پھر رب نے پوچھا ہے کوئی میرا بندہ جو 40 دن تک سردیوں کے موسم میں کوہتور کی بلندی پہ چلا کاٹے. سب خاموش تھے مگر موسیٰ علیہ السلام کی روح نے آواز دی, میں حاضر ہوں. پھر رب نے آواز دی ہے کوئی میرا محبوب جس کو طائف کے میدان میں پتھروں کی بارش ہو, اس کا جسم لو لوہان ہو, جبرائیل کہے کہ اجازت ہو تو میں ان طائف والوں کو پہاڑوں سے کچل کے رکھ دوں, مگر وہ کہے میں تو ان کے لیے رحمت بن کر آیا. امام الانبیاء تاج تار عرب و عجم کی روح نے آواز دی, مولا میں حاضر ہوں. پھر رب نے پوچھا ہے کوئی میرا بندہ جو دیس سے پردیس ہو, وطن سے بے وطن ہو, 3 دن کا پیاسا ہو, اس سے 6 ماہ کا اصغر مانگوں تو وہ دے دے, 18 سال کا علی اکبر مانگوں تو دے دے, 22 سال کا قاسم مانگوں تو دے دے. سب خاموش تھے. میرے پیارے حسین کی روح نے آواز دی, یا اللہ میں حاضر ہوں. اور یہی وجہ ہے جب کربلا کے میدان میں میرے حسین گئے تو فرمایا بیٹے یہ کون سی زمین ہے؟ امام زین العابدین نے فرمایا ابا جان کربو بلا. ذرا کہہ دو کربو, جوش سے کربو, یہ ہے کربو بلا. میرے حسین کہاں پہ؟ فرمایا بیٹے خیمہ آباد میں لگانا. پہلے جاؤ پوچھو یہ زمین کس کی ہے, پہلے اس زمین کے مالک کو قیمت ادا کرو پھر خیمہ لگاؤ. جاؤ مطالعے میں وسعت پیدا کرو. امام زین العابدین نے عرض کی ابا جان آپ مدینہ منورہ سے چلے, جہاں رات ہو گئی خیمے لگا لیے. آپ نے نہیں پوچھا کہ یہ کس کی زمین. مکے سے بیزا آئے, جہاں رات ہوئی ہم نے خیمے لگا دیے. آپ نے نہیں پوچھا کہ یہ کس کی زمین ہے, لیکن جب یہاں پہنچے تو آپ فرماتے ہیں پہلے پیسے ادا کرو. میرے حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا میرے بچے جہاں قبریں بننی ہو وہ زمین خرید کر لی جاتی ہے, ہماری یہاں قبریں بنے گی. ابا جان اب کیسی بات کرتے ہیں؟ فرمایا جس دن کی خوشخبری نانے پیغمبر نے دی تھی معلوم ہوتا ہے وہ دن یہی آ کے رہے گا. اے میرے بیٹے میں نصیحت کرتا ہوں کہ صبر کرنا, جزا فضا نہ کرنا, ہے پٹ نہ کرنا. حسین صابر بن کر آیا. لوگ کہتے ہیں حسین مٹ گیا, لوگ کہتے ہیں حسین فنا ہو گیا, لوگ کہتے ہیں حسین پٹ گیا. حسین نے ٹھوکریں کھائی
حسین نے ٹھوکریں نہیں کھائی، حسین باطل سے ٹکرایا ہے، حسین پٹا نہیں، حسین ظلم کے خلاف ڈٹا ہے، حسین مرا نہیں، حسین پوشیدہ نہیں، حسین چھپا نہیں، حسین درخشندہ ہے، حسین کو فنا نہیں، حسین کو بقا ہے، حسین مرا نہیں، حسین زندہ۔ کہہ دو حسین، ذرا جوش سے حسین، مل کے حسین، للکار کے حسین۔ جب ربانی ذکر حسین کرتا ہے، میرا عقیدہ ہے کہ حسین مجھ پہ گواہ ہوتا ہے۔ جو ذکر حسین کرے، جب کرے، جہاں کرے، جس جگہ کرے، دل کی گہرائی میں کرے، خلوت میں کرے، جلوت میں کرے، ممبر پہ کرے، مسجد میں کرے، محراب میں کرے، سوسائٹی میں کرے، کالج میں کرے، یونیورسٹی میں کرے، ایوان وزارت میں کرے یا ایوان صدارت میں کرے، جہاں حسین کا ذکر ہوگا حسین کی روح گواہ ہو جاتی۔ اور جاؤ اسلام کی تاریخ پڑھو، میرا حسین لڑا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں حسین بہت لڑا، ربانی کہتا ہے ہم نے 3 سال تک مدینے میں یہ پڑھا ہے کہ حسین لڑا نہیں۔ اگر حسین لڑنے پہ آتا کس کی جرت تھی کہ بچ کے نکلتا؟ جو ہے حسین لڑا نہیں۔ حسین کے ہاتھ میں وہی ذوالفقار تھی جس کو حسن مجتبیٰ نے دی تھی، حسن مجتبیٰ کو علی المرتضیٰ نے دی تھی، اور علی المرتضیٰ کو محمد مصطفیٰ نے دی تھی۔ 1000 تو کیا 1,00,000 لشکر بھی آ جاتا، میرے حسین کے وار سے بچ کر نہ نکلتا۔ میرے حسین نے تو دفاع کیا۔ جب میرا حسین خیمے سے نکلا تو وہ منظر کتنا عجیب تھا، جبکہ شہربانوں سے کہا تو حضرت عمر کی نشانی ہے، فخر کرے گی قیامت کے دن کہ میرا ہاتھ شہید کے ہاتھ میں ہے۔ اور اے شہربانوں، میں نے نانا سے حدیث سنی ہے، میرے نانا جان فرما رہے تھے جب قیامت کا دن ہوگا کوئی کسی کا یاور نہ ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا، باپ بیٹے کی پہچان نہیں کرے گا، بیٹی ماں کی مدد نہیں کر سکے گی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جہنمی جہنم میں جائیں گے، جنتی جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ جنت کا دورہ کرے گا، کہے گا جنت والوں بڑے مزے میں ہو، بڑے آرام میں ہو، بڑے سرور میں ہو، بڑی مستی میں ہو، بڑی لذت میں ہو۔ سب کہیں گے مولا تیرا احسان ہے، تو نے جنت دی، تو نے حوران جنت دیے، تو نے غلمان بہشت دیے، تو نے کوثر کے جام دیے۔ مگر میرے حسین فرماتے ہیں شہیدوں کا ٹولہ کھڑا ہو جائے گا، شہیدوں کی جماعت کھڑی ہو جائے گی، شہید نوجوان کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے یا اللہ تیری جنت میں ہمیں وہ مزہ نہیں آ رہا جو میدان کارزار میں آتا تھا، اپنی جنت واپس لے لے، ہمیں تو وہی مزہ آئے گا جہاں دشمن کے گھوڑے ہو، ہماری گردن ہو، دشمن کی تلوار ہو، سامنے تیرا دیدار ہو، تو ہمارا یار ہو، پھر بیڑا پار ہو۔ میرے امام پاک نے لڑائی نہیں کی، میرے اور آپ کے امام برحق نے دفاع کیا۔ کہو ہمارے امام نے، ذرا یاد کرو جوانو، ہمارے امام نے، اگر میرا امام لڑنے پہ آتا کسی کی مجال نہ تھی کہ بچ کے نکلتا، کیونکہ یہ وہ حسین ہے جس کی رگوں میں محمد کا خون ہے، جس کے خون میں زہرا کا دودھ ہے، جس کی ہڈیوں میں علی کی طاقت ہے، جس کے سینے میں ختم نبوت کے جلوے ہیں، جس کی آنکھوں میں توحید کے جلوے ہیں، اور یہ وہ حسین ہے جس نے اپنی لبوں سے لعاب ختم نبوت چوسا ہے۔ اس حسین کے سامنے کون آ سکتا تھا؟ کس کی جرأت تھی؟ حسین تو وہ وعدہ پورا کر رہے تھے جو عالم ارواح میں کیا تھا۔ انہوں نے تلواروں کے وار کیے، حسین نے خاموشی سے برداشت کیے۔ جب دیکھا کہ 32 زخم تلوار کے لگ چکے ہیں اور تیر میری طرف نشانہ بنے ہوئے ہیں، تو زہرا کے لال نے گھوڑے کی لگام کو کعبے کی طرف کیا اور کعبے کی طرف رخ کر کے زبان ولایت سے فرمایا اللہ اکبر۔ جب گھوڑے پہ ٹھہرے تھے تو قیام تھا، جب گھوڑے سے زمین پہ آئے تو رکوع تھا، جب زمین پہ آئے تو ماتھے کے بل آئے کیونکہ وہ سجدے کا مقام تھا۔ میرے حسین نے کہا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، مولا تو ہی پاک ہے، تو ہی اعلیٰ ہے، تو ہی تو ہے، بلکہ کہنے دو میں بھی تو ہے۔
سمجھ رہے ہو؟ سبحان ربی الاعلی، مولا تو ہی آلہ ہے، تو ہی تو ہے، سب کچھ تو ہے، اب میں بھی تو ہے اور تو ہی تو ہے۔ حسین ذکر خدا میں فنا فی اللہ ہو گیا۔ حسین ذکر خدا میں اتنا مست ہوا کہ شبر نے آ کے کہا حسین آدھی گردن کٹ چکی ہے۔ میرے حسین نے فرمایا تجھے خبر کٹی ہے یا نہیں؟ زور سے کہہ دو حسینیت۔ کہنے لگا حسین آدھی گردن کٹ چکی ہے۔ فرمایا تجھے خبر کٹی ہے کہ نہیں؟ ہمیں تو نہیں خبر کٹی ہے یا نہیں کٹی ہے۔ شاید کوئی کہے ربانی صاحب دلیل سے بات کرو، اور ربانی قرآن سے پوچھتا ہے کہ میرے حسین کو تکلیف ہوئی یا نہیں؟ قرآن کہتا ہے سورت یوسف پڑھو، چند عورتوں نے کہا زلیخا تو ایک غلام پہ دل دے بیٹھی۔ جناب زلیخا کہنے لگی وہ غلام نہیں، وہ حسن کا امام ہے، ذرا جا کے اس کو دیکھو تو صحیح۔ اچھا بھائی تو دکھا دے ہمیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سارے اکٹھے ہو گئے۔ جناب زلیخا نے ہاتھ میں دی چھری، دوسرے ہاتھ میں پھل دیا۔ قرآن کہتا ہے قالت اخرج علیہن، کہنے لگی اے یوسف ذرا یہاں سے گزر جا۔ توجہ ہے، فرمایا ذرا یہاں سے گزر جا۔ اللہ فرماتا ہے یوسف علیہ السلام کا گزر ہوا، جمال یوسف سامنے آیا۔ جب انہوں نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا، قرآن کہتا ہے فقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ کہنے لگے یہ تو بشر ہی نہیں، یہ تو کوئی خوبصورت فرشتہ آ گیا۔ ربانی کہتا ہے کہ ان کو کوئی درد بھی ہوا۔ قرآن کہتا ہے وہ یوسف علیہ السلام کے حسن میں اتنی مست تھی کہ انہیں ہاتھ کٹنے کی خبر ہی نہ رہی۔ اب ربانی سوال کرتا ہے پڑھی لکھی دنیا سے کہ مجھے بتاؤ اگر یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھنے سے ہاتھ کٹنے کی خبر نہ رہے تو جو حسین رب کو دیکھ رہا تھا اسے گردن کٹنے کی کیا خبر؟ شمر مست خنجر کے وار میں، حسین مست دیدار یار میں۔ عمر نے کہا حسین آدھی گردن کٹ چکی ہے، آدھی باقی ہے، اب بھی بیعت کر لو۔ میرے حسین نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے ابھی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، ابھی محبت اور عشق کا پیمان ٹھنڈا نہیں ہوا، آدھی گردن کٹ چکی ہے، اب بھی یزید کی طرف پلٹ آؤ۔ میرے حسین نے کہا شاخ تمنا ہری ہے جلی تو نہیں، عشق کی آگ ہے دل میں ابھی بجھی تو نہیں۔ میرے حسین نے کہا کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے اب بھی آؤ، یزید کی طرف پلٹ آؤ، آدھی گردن کٹ چکی۔ میرے حسین فرماتے ہیں شاخ تمنا ہری ہے جلی تو نہیں، عشق کی آگ ہے دل میں ابھی بجھی تو نہیں۔ جفاکاروں کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ دنیا والوں یہ گردن کٹی تو ہے مگر جھکی، جھکی ذرا جوش سے جھکی۔ اللہ کی قسم اگر نبی نہ ہوتا پچھلے نبیوں کی نبوت نہ ہوتی، اور اگر حسین نہ ہوتا جہاد میں قوت نہ ہوتی۔ میرے بھائیوں میں آپ سے کیا عرض کروں، سچی کہتا ہوں اگلے دنوں میں تقریر کر رہا تھا ڈیرہ اسماعیل خان میں، سب پٹھان بیٹھے تھے، پرسوں کی بات ہے، حسین ابن علی کا ذکر کر رہا ہوں، آدھا گھنٹہ میں نے تقریر کی، آخر میں نے پوچھا خان صاحبان کچھ سمجھ بھی آ رہی ہے؟ ایک اٹھا بوڑھا سا خان تھا، اپنی پشتو زبان کے لہجے میں کہنے لگا ربانی صاحب ہم کو کچھ سمجھ نہیں آتا، تم کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا پھر تم سبحان اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کہنے لگا بس تم حسین کا نام لیتا ہے ہم خوش ہو جاتا ہے، تم حسین کا نام لیتا ہے ہم خوش ہو جاتا، ہمیں کسی سے کیا۔ میرے بھائیوں یہ سچی بات ہے، حسین کا نام عبادت ہے، حسین کا نام ریاضت ہے،
حسین کا نام تو قیامت کے دن کی نجات ہے، حسین تو ہمارا وظیفہ ہے، حسین تو ہمت کا دھنی ہے، حسین تو دل کا غنی ہے، حسین تو سر سے لے کر پاؤں تک عین ایمان ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حسین اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ ربانی کہتا ہے حسین اسلام ہے اور اسلام حسین ہے۔ فرق کی کیا بات؟ یہ قربانی اسلام کے لیے تھی۔ میں نے اکثر تقریریں یہاں کی، آپ کا کیا نام ہے؟ یہ ہمارے یعقوب صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھی ہر تقریر میں یہ ٹیپ لے کر آ جاتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا یہ ٹیپ لانے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے لگے جی مقصد چاہے کچھ بھی ہو، ہر آدمی جس چیز کا عشق لے کر آتا ہے وہ وہی طلب کرتا ہے۔ کوئی گیت کی آرزو لے کر آتا ہے، کوئی غزل کی تمنا لے کر آتا ہے، اور کوئی حسین کی للکار لے کر آتا ہے۔ سچی بات ہے، اگر نبی نہ ہوتا نبوت نہ ہوتی، حسین نہ ہوتا جہاد میں قوت نہ ہوتی، نبی نہ ہوتا امت پہ شفقت نہ ہوتی، حسین نہ ہوتا ایمان میں لذت نہ ہوتی، نبی نہ ہوتا اللہ کی نماز نہ ہوتی، حسین نہ ہوتا حق کی آواز نہ ہوتی، نبی نہ ہوتا اللہ کی تقدیر نہ ہوتی، حسین نہ ہوتا محمد کی تصویر نہ ہوتی۔ اور کہنے دو نبی نہ ہوتا دین بنتا، حسین نہ ہوتا دین بچتا، نبی نہ ہوتا کوئی قرآن بتاتا نہ، حسین نہ ہوتا کوئی نیزے پہ چڑھ کے سناتا۔ میرے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کی قربانی دے کر تمام عالم اسلام کو بتا دیا کہ او میرے نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نانا کی ختم نبوت کا اعلان کرنے والوں، میں حسین صرف اور صرف اس دھرتی پر اسلام کا پرچم چاہتا ہوں۔ کتنا ظلم ہے جو لوگ حسین کے مقابلے میں یزید کو لاتے ہیں۔ وہ یزید جس کا خون حسین کے خون سے مختلف ہو، وہ یزید جس نے آل رسول کے خون سے ہاتھ رنگے ہو، وہ یزید جس نے کعبے پہ حملہ کرایا ہو۔ اور مجھے مدینے والوں نے بتایا کہ 13 دن تک مدینے میں کرفیو لگا رہا، لیکن جب آذان کی نماز کا وقت ہوتا تھا تو سبز گنبد سے آذان کی آواز آتی۔ اللہ ہمارے پاس یزید کے لیے کچھ نہیں، حسین کے لیے مولود۔ کچھ لوگ ہیں جو یزید کی تعریفیں کرتے پھرتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ اہل سنت کے جوان کہتے ہیں اگر تم یزید کو اچھا سمجھتے ہو تو ہماری دعا ہے قیامت کے دن تم یزید کے ساتھی بنو، ہم حسین کے ساتھی بنو۔ ہمارے پاس یزید کے لیے کچھ نہیں ہے، حسین کے لیے مولود ہے، یزید کے لیے لعنت ہے، حسین کے لیے درود ہے۔ یزید نفس پرست ہے، حسین حق پرست ہے۔ یزید مجسمہ کفر و طغیان ہے، حسین نمونہ دین و ایمان ہے۔ یزید فسق و فجور میں مبتلا ہے، حسین پیکر تسلیم و رضا ہے۔ یزید اسلام میں نفس شریر ہے، حسین وارث چادر تطہیر ہے۔ وہ حسین جس کے دروازے پر جبریل آیا، وہ حسین کربلا کے میدان میں اس لیے آیا تاکہ دنیا کو بتا دے کہ اے لوگوں، اگر اسلامی نظام کے لیے تمہیں تن من دھن کی بازی لگانا پڑے تو گریز نہ کیا کرو۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان نوجوانوں کی دینی کوشش قبول فرمائے۔ ہم نے جو ذکر حسین 1 گھنٹے میں کیا ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خداوند پاک ان نوجوانوں کا یہ دینی اجتماع اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے۔ میرے یہاں جتنے دوست احباب اور بزرگ بیٹھے ہیں میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو کل قیامت کے دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے کا سایہ نصیب فرمائے۔ سارے حضرات کھڑے ہو جائیے اور امام حسین کی بارگاہ میں سلام عرض کیجیے۔ جناب صابر حسین صاحب، جناب فقیر محمد صاحب اور تمام نعت خواں اکٹھے ہو کر یہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ سجدے کو محراب بے کعبہ جھکی
جس کے سجدے کو محراب بیتابا جھکی ان بموں کے لیتا تیرا تو سلام مصطفیٰ جانے احمد تیرا تو سلام شمع بد میں ہدایت تیرا تو سلام قرآن خاک کے گزر کی قسم کھائی قرآن خاک کے گزر کی قسم کھائی قرآن خاک کے گزر کی قسم اس کا فیبا کے حرمت تیرا تو سلام مصطفیٰ جانے رحمت تیرا تو سلام شمع بد میں ہدایت تیرا تو سلام شمع بد میں ہدایت تیرا تو سلام امتی لب پہ جاری رہا امتی لب پہ جاری رہا ناز بردار امت تیرا تو سلام مصطفیٰ جانے رحمت تیرا تو سلام شمع بد میں ہدایت تیرا تو سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ سبحان اللہ سبحان اللہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کے راہ تیرا تو سلام مصطفیٰ جانے رحمت تیرا تو سلام شمع بد میں ہدایت تیرا تو سلام دھوکے سے کوفے بلایا گیا جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جس کے بچوں کو کربل میں رلایا گیا جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت کے لاکھوں سلام شمع بد میں ہدایت کے لاکھوں سلام جبرائیل
السلام میں جان موسیٰ او خلیل السلام اے شہید کربو بلا السلام میں غریبوں کے پیشوا السلام اے نواسا رسول السلام میں جگر گوشا البشر پر لاکھوں سلام البشر پر لاکھوں سلام لاکھوں درود اور لاکھوں سلام لاکھوں درود اور لاکھوں سلام خیر البشر پر لاکھوں سلام لاکھوں درود اور لاکھوں سلام خیر البشر پر لاکھوں سلام جنوں ملائک تیرے غلام جنوں ملائک تیرے غلام سب سے سوا ہے تیرا مقام سب سے سوا ہے تیرا مقام یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام خیر البشر پر لاکھوں سلام لاکھوں درود اور لاکھوں سلام خیر البشر پر لاکھوں سلام سب کو میسر ہو یہ مقام سب کو میسر ہو یہ مقام پہنچے مدینے بن کر غلام پہنچے مدینے بن کر غلام پڑھتے درود اور پڑھتے سلام پڑھتے